اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 21۔ یا ایہا، عربی پڑھیے گا، اے الناسو لوگو، اعبدو عبادت کرو۔ اب آپ پوچھیں گے کہ حمزہ یا الف جو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر ہم پیش تو ہے ہی نہیں، تو اس کو یہ کیوں پڑھا گیا؟ تو یہ بھی ایک رول ہے، جب ہم اس کو پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے الناس اعبدو پڑھا جائے گا، لیکن یہ اکیلے جب ہوگا، مطلب الگ سے یہ ورڈ پڑھیں گے تو حمزہ پر ہم پیش لگا دیں گے انشاءاللہ۔ بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ کب پیش لگتا ہے، کب زیر لگتا ہے، تو یہ بھی ایک رول ہے انشاءاللہ۔ تو اعبدو عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی جس نے، خلقکم پیدا کیا تمہیں۔ اچھا جی، اب تھوڑے سے جن کے پاس پینز ہیں اور اپنے پارز ہیں، وہ جو ربکم کاف اور میم ہے، کم، اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیں، چھوٹا سا انڈر لائن کر دیں، اپنے رب کی یا تمہارا رب، ٹھیک ہے۔ الذی اس کے بعد خلقکم، کم جو ہے اس کو بھی ذرا سا نیچے انڈر لائن کر دیں یا ہائی لائٹ کر دیں، خلقکم پیدا کیا تمہیں۔ اب یہاں پر ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ جہاں پر بھی کم اللہ تعالیٰ بولیں گے ہم نے فوراً اٹینٹو ہو جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اب ہم سے خطاب کر رہے ہیں، ڈائریکٹلی اب ہم سے بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ والذین اور انہیں جو، من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم پھر کم پہ انڈر لائن کیجئے، تاکہ تم، تتقون تم بچ سکو یا تم تقوی اختیار کرو۔ الذی وہ جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، پھر انڈر لائن کیجئے اس کو، الارض زمین کو، فراشن فرش، اس کو جیسے آپ کی ماربل فلورنگ ہوتی نا، فراش یعنی بالکل پلین ہموار، اس فرش کو جو ہے فراشن کہا جاتا ہے۔ والسماء اور آسمان کو، بناءً چھت، وانزل اور اس نے اتارا، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، فاخرج پھر اس نے نکالا، بھی ساتھ اس کے، من الثمرات پھلوں سے، رزقاً رزق، لکم تمہارے لیے، انڈر لائن کیجئے کم کو، فلا پس نہ، تجعلوا تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن شریک، وانتم حالانکہ تم، تعلمون تم جانتے ہو۔ یہاں تک لیسن آج کا ہمارا ہے۔ اچھا جی، اب میں عربک صرف پڑھوں گی، آپ نے اردو ٹرانسلیشن اس نیچے سے دیکھ کے پڑھنی ہے۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ جی، ان دو آیات میں آپ نے کیا نوٹ کیا؟ پہلے تو آپ یہ بتائیں۔ یس،
ڈائریکٹلی ہم سے اب مخاطب ہو گئے ہیں، یعنی ہیومن فارمز بتا کے اب ہمیں ڈائریکٹلی خطاب کر دیا ہے. اور کم کہہ کے بار بار آپ اب کاؤنٹ کیجئے گا کہ کتنی دفعہ کم کہا ہے، اور تم کا جو ورڈ ہے وہ کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے، اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے. سب سے پہلے کہ سب طرف سے جو ہے وہ ہمارا دھیان ہٹ کے ہم فوکس ہو جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ تم عبادت کرو، بندگی کرو اپنے رب کی. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہارا رب ہوں، میری بندگی کرو، میرے ساتھ اپنا کنیکشن سٹرونگ کرو، میرے سے ایک ریلیشن شپ بلڈ اپ کرو. وہ کیوں؟ کیونکہ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. اب ظاہر ہے جو ہمارا کریٹر ہے وہی تو ہمیں جانتا ہے، وہی ہماری انسائٹ جانتا ہے، ہماری ایموشنز جانتا ہے، ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہماری ڈریمز ایسپیریشنز کیا ہیں، ہماری فیئرز کیا ہیں. اسی لیے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کرو بندگی کا. ٹھیک. خلقکم، پیدا کیا تمہیں، والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں ان کو بھی پیدا کیا. اب عموماً انسان جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ابدیت کی طرف اس کے آگے سلیو کیوں نہیں بنتا؟ بیکاز اس کے دل کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں بیٹھی ہوتی ہیں اپنے پرانے لوگوں کی، پچھلے جو بزرگ گزرے ہیں ان کے بارے میں باتیں، ان کے مختلف ٹرینڈز، یا کسی سے وہ انسپائر ہوا ہوا ہوتا ہے، پچھلے اس کے کوئی ہیروز ہوتے ہیں اور وہ ان کے راستے کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم جن کو بھی سوچ لو، پچھلی جن کے لوگوں کی بڑائیاں تمہارے دل کے اندر ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے. مثلاً آپ کو مثال دیتی ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے وہ کس لیے تھے؟ اللہ کی بندگی کے بارے میں اللہ کو انٹروڈیوس کرانے بنی اسرائیل میں. لیکن ان کو کیا کیا؟ ان کے لوگوں نے انہی کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، انہی کو الہ بنا لیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا کہہ رہے ہیں؟ مثلاً یہ کہ حضرت عیسیٰ کو بھی تو میں نے ہی بنایا تھا نا. پھر اس طرح سے جوز نے کیا کیا کہ انہوں نے بھی اپنے نبی کو جو ہے وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. پھر اسی طرح کچھ لوگ جو ہے کسی ولی کو بنا لیتے ہیں، کچھ لوگ کسی اس کو بنا لیتے ہیں، اولیاء جو صوفی ہوتے ہیں، پیر وغیرہ ہوتے ہیں، کچھ زندہ کو بنا لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ سب کو میں نے پیدا کیا، میں نے کریٹ کیا. ٹھیک ہے. اور ریزن کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تم اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو. دیٹ واز دا ریزن فار کریشن. ایک تو یہ ورڈ. دوسرا، اس کو اگر تتقون کو آپ جوڑیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، لعلکم تتقون، اس چیز کو اگر آپ جوڑیں کہ عبادت کیوں کی جائے؟ تاکہ تم بچ جاؤ. یہ دونوں میننگز آتے ہیں اس کے اندر، کیونکہ تقوی جو ہے وہ بچنے کو بھی کہتے ہیں اور اللہ کے ڈر کو بھی کہتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیوں کیا؟ تاکہ اللہ کی پہچان ہمیں بھی اور ہم سے پہلے سب لوگوں. دیٹ واز دا سول ریزن فار کریشن. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ایسی کوئی مخلوق ہو کہ جو مجھے بن دیکھے پہچانے، اور بن دیکھے مجھ سے ڈرے، اور بن دیکھے میرے سے تعلق قائم کرے، اور بن دیکھے میری عبادت اور بندگی کرے. کوئی کوشچنز نہ پوچھے آگے سے کہ کیوں کرنا ہے، ایسے کیوں ہو، ifs and buts کے بغیر میرے آگے سبمٹ کر جائے. اور پھر اس چیز کا احساس کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے چونکہ کریٹ کیا ہے، اسی کے پاس سارے آنسرز بھی ہوں گے. کیونکہ ظاہر ہے ہمارے پاس اگر مثلاً ایک مینول ہوتا ہے کسی مشین کو جس کمپنی نے بنایا ہوتا ہے، تو یوزر مینول وہ مشین ہی بنائے گی نا، کوئی اور سوری وہ کمپنی ہی بنائے گی اس مشین کی، کوئی اور تو نہیں آگے بتائے گا. اور اگر ہم جیسے مثلا میرے ساتھ اکثر میں سستی میں جو ہے دیکھتی نہیں ہوں کہ اس کو چلانا کیسے، نہ مینول پڑھتی ہوں، خود ہی کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہوں، and I end up doing something wrong with the machine. تو جب بھی کسی نے اگر وہ چیز بنائی ہے وہی بتائے گا کہ اس کو چلنا کیسے ہے، اس کے اندر کوئی خرابی آ جائے اس کو ٹھیک کیسے ہونا ہے. تو ہم جو مشین ہے، ہم پورا ہمیں جو کریٹ جس نے کیا ہے اسی کے پاس سارے جوابات ہیں، ہم نے اسی سے لینا ہے. اگر ہم نے کسی اور سے لینے کی کوشش کی تو وہ ہم خراب ہو جائیں گے، ہم یہاں کہیں سے ٹوٹ جائیں گے، ہم نہیں زندگی گزار سکتے. سو ایک تو یہاں پہ بات اللہ تعالیٰ نے طے کی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیتے، نہ ہم چل سکتے، نہ کچھ کھانے کا ہوتا، نہ کچھ، ایسے ہی پڑے رہتے میدانوں کے اندر. کیا تھا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھی؟ He didn't stop at that. What did he do? الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا. اس نے تمہارے لیے زمین کو اتنا ہموار فرش بنایا کہ کوئی سنگلاخ پتھر نہیں تھے. یہ نہیں ہے کہ تم چلو تو تم
اب تمہارے پاؤں خراب ہو جائیں یا زخمی ہو جائیں، یا یہ نہ ہو کہ تمہارے لیے جو ہے وہ کوئی سواری چلانا مشکل ہوا ہوا ہو، یا یہ نہ ہو کہ تمہارے لیے گھر بنانا مشکل ہوا ہوا ہو، ہر چیز کے لیے آپ دیکھیے کہ ایک اسموتھ ارتھ چاہیے ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پرووائڈ کی، اتنے زیادہ میدانی علاقے، اور زمین کو سٹیبل کر دیا پہاڑوں کو گاڑ کے، جیسے آپ نے پڑھا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہلے جا رہا ہے، فراشا یعنی ایک اسموتھ فرش ہے جو کام ہے، جو ہل بھی رہا ہے لیکن اتنی سپیڈ سے ہل رہا ہے پر ہمیں نہیں پتہ چلتا، ہم آرام سے اس کے اوپر رہتے ہیں، کوئی ہچکولے نہیں کھا رہا۔ اور پھر وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا۔ اور بنا جو ہے یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ کتنا امپورٹنٹ تھا کہ جب اگر ہم نے زندگی گزارنی ہے ارتھ پر، اور اب آپ سوچیں ہر وقت اگر میٹیورائٹس آ رہے ہوں، ابھی پچھلے دنوں ہی اگر دیکھیں آسمان سے جو چیزیں گر رہی ہوتی ہیں، ان کا ایک ذہن میں وہ ہوتا ہے کہ آپ نارمل لائف ہم نہیں گزار سکتے کہ ہم آرام سے جائیں، سودا خریدیں، گروسریز کریں، پھر ہم اپنے کام کاج کریں یا واک پہ جائیں، ہماری زندگی مفلوج ہو جاتی ہے۔ تو اگر سوچا جائے کہ یہ آسمان کو جو محفوظ چھت اللہ نے بنائی، ہزاروں میٹیورائٹس گر رہے ہوتے ہیں ڈیلی، لیکن وہ ایٹماسفیئر میں آنے سے پہلے ہی جل کے ختم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ پھر کتنی کازمک ویوز ہیں کہ اگر وہ ساری لیئرز نہ ہوتی، اوزون وغیرہ ساری، تو ہم اگر باہر بھی نکلتے تو فوراً ہی کیا ہوتا، ہم جل کے بھسم ہی ہو جاتے۔ پھر اس کے علاوہ ایسڈ رین، اس سے بچائے رکھا، پھر اور کتنی ہی چیزیں ہیں کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بچایا ہوا ہے، ایک محفوظ چھت بنا دی اللہ تعالیٰ نے۔ سو فرش اور چھت، یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ کوئی بھی انسان جو ہے اس کے لیے نیچرلی اگر اس کو محفوظ چھت نہیں ملتی تو وہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دو چیزیں بنا دی، اور پھر کیا کیا ساتھ میں زندگی گزارنے کے لیے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پانی بھی نازل کر دیا۔ اس سے کیا کیا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اس کے ذریعے، پانی کے ذریعے تمہارے لیے پھل اگائے جو تمہارے لیے رزق ہیں۔ اچھا، اب ایک نوشن کئی جگہ پر پائی جاتی ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی نہیں کہا، لیکن اکثر مسلمان جو ہیں وہ تھوڑا سا آگے چلے جاتے ہیں ریالٹی سے، کیونکہ جب قرآن پڑھے بغیر ہم ایسی وہ کرتے ہیں تو کچھ باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں، کیونکہ یہ یہاں پر کریکٹ کرتی جاؤں، بیکاز آپ کے پاس بھی ایک وہ ہونا چاہیے پروف کہ جی یہ دلیل ہے، ان آیات میں یہ لکھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری کائنات بنی ہے، آپ نے سنا ہوگا یہ، بہت عرصے تک میں بھی اسی بلیف میں رہی تھی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی لیے ساری کائنات بنی ہے۔ تو اب اس لحاظ سے تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کو محبت بہت زیادہ ہے، ان کا ہارٹ سب سے زیادہ پیور تھا، اور اللہ نے اپنے کلام کے لیے ان کو چوز کیا، اور جو ان کا رتبہ ہے وہ اور کسی ہیومن بینگ کا ہی نہیں ہے، مطلب وہ ٹاپ آف دا ٹاپ ہیں، ٹھیک ہے، اور قیامت کے دن بھی تمام انبیاء سے زیادہ ان کا ہائیسٹ لیول ہوگا۔ لیکن یہاں قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، وہ ہمیں کہہ رہا ہے تمہارے لیے بنایا سب کچھ۔ اور اگر آپ یہ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب تھے، سب سے زیادہ پیارے تھے، اگر آپ ان کی زندگی دیکھیں تو کیا تھی، مسکینی کی زندگی، مسکینی کی زندگی، یعنی انسان کے لیے اللہ نے سارا کچھ بنایا، پھل بنائے، رزق بنایا، ہر قسم کی چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی اور کہا یہ سارے انسانوں کے لیے بنایا۔ اب لاجکلی انسان ہم اپنی طرف سے سوچیں تو جو ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، ہمیں دل چاہتا ہے سب کچھ اسی کو دے دیں، سب سے پہلے دے دیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو انہوں نے ہر چیز کو ریجیکٹ کر کے اپنے لیے ایک بہت سمپل سی لائف سلیکٹ کی تھی، چوز کی تھی۔ کوئی ان کے کوئی لیوش ایسی وہ نہیں تھی کہ وہ سارا، حالانکہ کر سکتے تھے، nobody would stop him، لیکن وہ کیوں کیا انہوں نے، ایک مثال سیٹ کرنے کے لیے کہ وہ جو ہے بیر منمم میں انہوں نے گزارا کر کے دکھایا، تاکہ ان کو یہ پتہ چل جائے انسانوں کو کہ جو بھی ان کو فالو کرے گا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی یہ ساری چیزیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں نعمتیں، ان کو استعمال کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیر منمم بتا دیا کہ اگر کوئی غربت میں ہے، اگر کوئی مسکینی کی زندگی گزارا ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ ساری چیزیں انسان کے لیے بنائی ہیں تو مجھے کیوں یہ نہیں مل رہی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اس کے دینے کی جو فیصلہ ہے، اس کو کوئی کوشچن نہ کرے،
تو دونوں چیزیں آپ کو سامنے نظر آتی ہیں. ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے لیے سب کچھ بنایا، اور دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دکھا دی، ایک مسکینی کی زندگی جو بیر منیمم میں گزارا کر رہے ہیں. اب ایک ایٹیٹیوڈ یہ بن سکتا تھا اگر یہ قرآن کی آیات نکال کے اس کو پڑھیں اور اس کو، تو بندہ یہ سوچ سکتا تھا ہاں میرے لیے ہے نا سب کچھ بنا، تو میں جس طرح تصرف کروں، اس میں جو مرضی میں خرچ کروں، جو مرضی ویسٹ کروں. یہی ہے نا انسان سوچتا ہے کہ سو واٹ. حالانکہ یہاں پر جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو محبت سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے سارا کچھ بنایا ہے، تمہارے لیے رزق بنایا ہے، تو انسان سوچ سکتا ہے یہ. لیکن جب ساتھ ہی ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی دیکھتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ کس لیے بنایا، ویسٹیج کے لیے نہیں بنایا. اس لیے بنایا تاکہ جتنا زندگی کے لیے ہمیں چاہیے وہ ہم یوز کریں، اور باقی لوگوں کے لیے بھی باقی لوگوں کو بھی شیئر کریں، باقی لوگوں کے لیے، اور اس کے اندر ہی گم ہو کے نہ رہ جائیں، یعنی اس کو مقصد حیات نہ بنائیں. بیکاز اللہ تعالیٰ آگے ریزن بھی بتا رہا ہے کہ یہ کیوں ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی، تمہیں نعمتیں دیں، ہر قسم کا رزق دیا. اور رزق میں جو ہے وہ صرف یہ فوڈ آئٹمز نہیں آتے جیسے اکثر ہم سمجھتے ہیں. رزق میں ہر چیز ہے، کسی قسم کی سکسیس ہے، انٹیلیجنس ہے، اولاد ہے، نیک اولاد ہے، کوئی بھی اور وکٹری اگر جیسے ہمیں، وہی بھی ہمارے لیے رزق ہے. تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو پھر تم اللہ کے ساتھ کوئی انداد نہیں بناؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم سب جانتے ہو. اب اندادن کا ایک ورڈ ہے جو کہ نیا ہے. اس پورے جو آج کا جو لیسن ہے اس میں the only new word is اندادن. اس کو تھوڑا سا ہم ڈی کنسٹرکٹ کرتے ہیں. اندادن ندا سے ہے. ندا کہتے ہیں آواز دینے کو، آواز لگانے کو. اور یہ جب بھی کسی کو کوئی ضرورت ہوتی ہے، کوئی محتاجی ہوتی ہے، تو انسان اس کو آواز دیتا ہے، اس کو پکارتا ہے کہ جس سے اس کو مدد کی امید ہوتی ہے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا کہ اندادن نہیں بنانے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ اسپرچول سینس میں اندادن اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے جس کو پکارا جائے اپنی حاجات پوری کرنے کے لیے، اور پھر جب وہ پوری ہو جائے، یعنی جیسے انسان کا کوئی مقصد اچیو ہو جائے، تو اس کو کریڈٹ دے دیا جائے. تو پھر اس طرح سے اس کا مطلب ہوا شریک، یعنی اللہ کے ساتھ شریک. تو یہ ساری نعمتیں یاد کرا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ پیدا میں نے کیا تمہیں بھی، تم سے پہلے لوگوں کو بھی. تمہارے لیے زمین فرش میں نے بنایا، آسمان بنا میں نے بنایا محفوظ چھت. رزق تمہارے لیے میں نے پرووائڈ کیا، آسمان سے پانی میں نے اتارا. تو پھر تم کیوں دوسروں کو شریک بنا رہے ہو جب انہوں نے کچھ دیا ہی نہیں ہے؟ ان کو کیوں کریڈٹ دینا شروع ہو گئے ہو جب وہ کسی چیز کے حقدار ہی نہیں ہے؟ یعنی ہمیں یہ حدیث بہت اچھی طرح سے معلوم ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایک صحابی کو روک کے بتائے تھے، ینگ صحابی تھے بالکل. سو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ینگسٹرز کے اندر عقیدہ ڈالنا بہت ضروری ہے کہ جو ساری زندگی، ساری دنیا اگر مل کے بھی تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. اور اگر ساری دنیا مل کر تم سے کچھ چھیننا چاہے، کچھ لینا چاہے، کوئی نقصان پہنچانا چاہے، وہ نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. تو جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہے گا کوئی مدد کے لیے بھی نہیں آ سکتا. کسی کے مدد کے لیے کا آنا وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس کے دل میں ڈالتا ہے. تو کسی اور کو ایکسپیکٹ کر لینا کہ فلاں ہماری مدد کر دے گا یا فلاں ہمیں کوئی چیز دے دے گا، اور اللہ کے اوپر فیتھ نہ ہونا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت سخت برا لگتا ہے. اور یہ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک طرح سے غداری کی سینس میں آ جاتا ہے کہ جب دینے والا اللہ ہے تو پھر دوسرے کے ساتھ کیسے امیدیں رکھ رہے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو کہا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، کہ اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہ بناؤ، یعنی اللہ کے کو چھوڑ کے کسی اور کو نہ پکارو. اب اس کی کیا کیا ایگزامپلس ہیں ہماری عام زندگی کے اندر؟ مثلا قبروں کے اوپر لوگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بیٹا مانگنے کے لیے کسی پیر کے پاس، کے اس سے جا کے دعا مانگتے ہیں. وہ سمجھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ وہ مانگے گا تو ان کو مل جائے گی. اب دیکھیے کسی کو دعا کے لیے کہنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ صرف جب یہ مانگے گا تو ملے گی، یہ پھر ایک کانسیپٹ خراب ہو جاتا ہے. اچھا، دوسرا چیز یہ کہ جب مثلاً اولاد مل گئی اس کے بعد یہ یقین رکھنا کہ یہ اس نے دی ہے. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا، اور یہ تو خیر دیکھیں بہت ہی کوئی
جاہلانہ قسم کی رسم ہے، ہم کہتے ہیں وہ یہ کون لوگ ہوں گے، لیکن اگر ماڈرن ورلڈ میں دیکھیں کہ انفرٹیلٹی کے جو کلینکس ہیں، جب اتنا لمبا علاج کرا کے لوگوں کو بیبیز ملتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر بڑا اچھا تھا، بڑا اچھا کلینک تھا. حالانکہ اولاد دینا کس کا کام ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. الذی خلقکم، تمہیں میں نے پیدا کیا. ہاں، تو یہ ماڈرن ڈیز میں اندادن ہے شریک. کسی ڈاکٹر کو کریڈٹ دے دینا، کسی سائنٹیفک ریسرچ کو کریڈٹ دے دینا، کسی پروسیجر کو کریڈٹ دے دینا. ہاں، وہ سبب ضرور بن سکتے ہیں، ریزن ضرور بن سکتے ہیں، لیکن وہ خود ریزن نہیں ہوتے. اب میں یہ سوچ رہی تھی تھوڑی سی دیر کے لیے، یہ اندادن جو ہیں یہ کن کن طریقوں کے ہوتے ہیں، کن کن فارمز کے ہوتے ہیں. سو دے کین بی لیونگ اینڈ دے کین بی نان لیونگ. جیسے مثلاً اب اگر ہم آج کل کے سیناریو میں بھارت کو ہی دیکھیں کہ پہلے ایک ان کی طرف سے آیا تھا کہ اگر ہمارے پاس فلاں طیارہ ہوتا تو ہم وار جیت جاتے، اور جب وہ آیا تو اس کی پوجا پاٹ کی جا رہی تھی. سو اس کے آگے ایسے جھکا جا رہا تھا نعوذ باللہ جیسے خدا کے آگے جھکا جاتا ہے، اور یہ بلیف رکھا جا رہا تھا کہ یہ جتوائے گا. تو یہ ایک نان لیونگ تھنگ کے اوپر بھروسہ کرنا کہ اس کے ذریعے سے. اچھا، اور یہ جو ہے نا نان مسلمس میں بھی ہو سکتا ہے، اور ایون مسلمانوں کے اندر عقیدے میں بھی کوئی پینیٹریشن ہو سکتی ہے اندادن کی، کہ کسی اور کو شریک بنا لیا جائے، کسی اور کو رسک دینے کے اوپر جو ہے وہ سمجھ لیا جائے کہ شاید فلاں کی وجہ سے ہمیں رسک ملتا ہے. ٹھیک ہے، سو اس چیز کو ہمیں اپنے برین میں سے کلیئر کرنا ہے، اس کو بالکل پیور کرنا ہے اپنی تھاٹس کو، تاکہ ہمارا جو عقیدہ ہے اور ہمارا جو فوکس ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر لگے، کہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے جو رسک دے، کوئی اور نہیں ہے جو ہمیں سکسیس دے یا وکٹری دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سبب بنائے گا، وہی ہمیں ریزنز دے گا، وہی ہمیں پیچھے سے جو ہے نا وہ پرووائڈ کرے گا. اور آگے اگر آپ نوٹ کریں نا، یہ جو بڑی امپورٹنٹ چیز اللہ تعالیٰ نے کی، وہ انتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، تم جانتے ہو. میننگ کہ ایوری بڈی نوز ان سائٹ، فطرتاً ہر ایک کو پتا ہے کہ دیتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. جب موت آ رہی ہوتی ہے، ایون کافر جو کہ یقین نہیں کرتا، ساری زندگی اس نے اللہ کو نہیں پکارا، وہ آخر میں ڈوبتے ہوئے بھی اللہ کو ہی پکارتا ہے، ایک اللہ کو پکارتا ہے. مشرکین مکہ جو ہیں وہ ٹریول کر رہے تھے ایک دفعہ شپ پہ، اور وہ ڈوبنا شروع ہو گئی، تو انہوں نے سب کچھ چھوڑ کے، نہ اس وقت ان کو لات یاد آیا، نہ عزا، نہ منات، کوئی ان کو اپنا بت نہیں یاد آیا، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کی جو عبادت کرنے کا حق ہے وہ ہر ایک کو پتا ہے، ایوری بڈی نوز. اب کوئی اس تھاٹ کو شیڈ آف کر دیتا ہے، کوئی اس کے اوپر جم جاتا ہے. تو یہ ایک اہم کانسیپٹ ہے جس کے اوپر بیس ہو کے اب اس کے بعد جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے اگلی آیات میں جو ہے وہ اس چیلنج دیں گے بہت بڑا پوری ہیومینٹی کو، جو کہ پچھلے 1500 ایئرس سے آتا جا رہا ہے، اور وہ نیکسٹ لیسن میں ہم پڑھیں گے کہ یہ جو کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، لا کے کریٹ کر کے دکھا دو اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ کوئی اور اس کا کریٹر ہو سکتا ہے، یا کوئی اس کو کہہ سکتا ہے، ایسا کلام لا سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر ہیومن کریشن کی طرف جو ہے وہ اس کی پوری سٹوری بتائی جا رہی ہے. تو آگے جو آنے والی آیات ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اب یہاں تو ہمیں ڈائریکٹلی کلام کیا گیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت آدم کی کریشن سے سٹوری شروع کر کے پھر آگے بتائیں گے کہ تم جو ہے اپنی ہسٹری کو جانو. اچھا، اب ہم نے قرآن میں جیسے رمضان میں پڑھا تھا کہ قرآن جو ہے وہ ہماری کتاب، یعنی ہم اس کا جو ہے مین ٹاپک ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فی ہی ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے. اگر ہم میں سے ہر ایک یہ مطلب اس نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ کوئی بھی پرابلم ہو، ہم اگر قرآن کھولیں ہمیں اس کے اندر سے جواب مل جاتا ہے، کہیں نہ کہیں آنسر مل جاتا ہے. تو فی ہی ذکرکم، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری جو ہسٹری ہے، ہماری جو بگننگ ہے، اس سے شروع کی وہ سٹوری، اور پھر آگے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح وہ آگے بڑھتی ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے مختلف ٹائپس کے لوگ بتائے ہیں، تو ایگزیکٹ ایگزامپل کے ساتھ کہ کون وہ بندہ تھا جس نے ابدیت کا حق ادا کیا، اور پھر کون وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے انکار کیا،
کون وہ لوگ تھے جو جن کو دین ملا اور پھر وہ پلٹ گئے. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر ایک کے بعد ایک جو ہے وہ ایسی لوگوں کا اگزامپل دے کے ذکر کریں گے تاکہ ہم ریلیٹ کر سکیں کہ ہم کس کے زیادہ قریب ترین ہیں اور ہم نے کس کس قریب ہونا ہے. تو آج کے جو لیسن ہے اس سے ٹیک ہوم ہم کیا کیا میسج لے کے جا سکتے ہیں؟ آپ بتائیں گے، کچھ شیئر کریں گے؟ یعنی ہماری عام لائف میں کیسے امپیکٹ کر سکتی ہے یہ کانسیپٹ جو ہم نے آج سیکھا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں. بالکل، مانگنا ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. اور جو اگر اچھا بھی ہو تو اللہ کی طرف سے سمجھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے. یس. اچھا، آپ کسی کو ایسی فیلنگ ہوئی کہ جیسے کبھی کبھی مثلاً ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا وہ کر دیتے ہیں، یو نو اتنی امپورٹینس نہیں دے رہے ہوتے، تو آپ کو کوئی یہ نہیں فیلنگ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا امپورٹنٹ رکھا ہے کہ بار بار یہ کہا ہے تمہارے لیے بنایا، اس زمین کو تمہارے لیے بنایا، تمہارے لیے تمہیں کریٹ کیا، تمہارے لیے آسمان سے پانی بسایا؟ تو یہ فیلنگ ہوئی ہے آپ کو کہ کتنا اسپیشل اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو رکھا ہے اور فیل کرایا ہے؟ تو کبھی آسمان سے بارش ہو تو آپ سوچیں اللہ جی آپ میرے لیے یہ نازل کر رہے ہیں، آپ نے میرے لیے بادلوں کو کہا کہ بارش برساؤ. پھر پھل آئے سامنے، کبھی نئے جب پھل آئے موسم کے انٹروڈیوس ہوں تو آپ سوچیں اللہ تعالیٰ سے بولیں اللہ جی تھینک یو، آپ نے میرے لیے یہ نئے پھل بھیجے، اللہ تعالیٰ آپ نے میرے لیے یہ انتظام کیا. پھر آپ اچھی سی پیو روڈ کے اوپر جا رہے ہو، کتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے نا، ایسی اچھی سی ڈرائیو اور نئی نئی بنی ہوئی روڈ، راستہ وہ کھڈوں والی روڈ کے بعد بندہ جو ہے ایسے اس میں سفر کرے. تھوڑی دیر کو سوچیں اللہ تعالیٰ آپ نے میرے لیے اتنا اچھا یہ انتظام کرایا. تو اپنے آپ کو فیل کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا زیادہ آپ سے پیار کیا ہے، اس کو ایکسپریس کیا ہے اپنے کلام میں اور فیل کرایا ہے یو آر امپورٹنٹ ٹو می. ہم ایسے نہیں ہیں کہ بیکار میں بس ایسے ہی کہیں پہ بن گئے، کسی کے گھر پیدا ہو گئے تو جی چلو جی زندگی گزرے گی اور ختم ہو جائے گی. نو، اللہ تعالیٰ cares for us and اللہ تعالیٰ loves us and he has provided for us. اور ہم میں سے ہر ایک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت اسپیشل فیل کرانے کی اپنے قرآن میں اپنے کلام میں یہ کوشش کر کے تو احساس دلایا ہے کہ تم لوگ کوئی ایسی بیکار نہیں ہو. یہ سب کچھ کس کون دیتا ہے؟ جو کیئر کرتا ہے، جو فیل کرتا ہے دوسرے کے بارے میں. تو ہم جو ہیں ایز ہیومن بینگز اللہ کے سلیوز کے طور پر اللہ کی بندگی جو کر رہے ہیں، وی آر اسپیشل کریچرز ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہم اسپاٹ لائٹ میں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں پتہ نہیں گمے ہوئے ہیں. nobody knows about us. everybody knows about us. the universe knows about us. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ان کو یہ سب کچھ دیا ہے، کہیں یہ کسی اور کو تو نہیں ساتھ شریک کر رہے. اور یہ چیز، یہ سوال سب سے پہلا سوال ہوگا. دیٹ از گوئنگ ٹو بی دا فرسٹ کوشچن ان دا گریو اینڈ ان آخرہ. دا فرسٹ کوشچن جو ہم سے پوچھا جائے گا. اس لیے اس کے جواب کے لیے ہمیں ریڈی ہونا چاہیے. اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں پریپیئرڈ رہنا چاہیے کہ کانشیسلی کبھی ذہن میں آ بھی جائے نا کہ فلاں ہمارے لیے اس نے یہ کیا، تو ہم دل میں ضرور سوچیں اللہ نے ڈالا اس کے دل کے اندر تو اس نے کیا. ہاں، being thankful to people, but yes, first of all being thankful to اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اس کے بعد انسان کے اندر سیلف ورتھ پیدا ہوتی ہے، کیونکہ یہ سیلف ورتھ جب تک انسان میں نہیں ہوتی ہے نا تو اس کی زندگی فلفل نہیں ہوتی، وہ فلفلنگ ایسپیکٹ نہیں آتا اس کے اندر. اگر انسان یہ سمجھتا رہے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. ہاں، پراؤڈ نہیں ہونا چاہیے، اپنے آپ کو بہت بڑی چیز نہیں سمجھیں، لیکن سیلف ورتھ بہت ضروری ہے کہ کم از کم اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا ایک رکھا ہے مقام ایز ہیومن بینگز، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے تو ہم اس کو پہنچیں، ہم اپنے میکسیمم کو اچیو کریں. آپ دیکھیں آپ کے سامنے ایگزامپلز ہیں، human beings can achieve wonders by the help of Allah subhanahu wa ta'ala. And آج کا جو لیسن ہے وہ اسی چیز کے اوپر ہے کہ اگر ہم واقعی صرف اللہ کو پکاریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے تھرو بہت سے کام کروائے گا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے راستے کے اوپر رکھیں اور ہماری فیتھ کو بالکل پیور
ہم رکھ سکیں اللہ کی مدد سے کہ جب بھی کوئی چیز ہمیں ملے، نعمت ملے، یا خدا نہ خواستہ کوئی ایسی فیئر کی بات ہو یا کچھ ہو، تو ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق بالکل کلیئر کٹ ہو. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ ہم اس کا اختتام کرتے ہیں. نیکسٹ کلاس میں ان شاء اللہ تعالیٰ دوبارہ ملیں گے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. کوئی کوشچن اگر ہو، کوئی کامنٹ ہو تو پلیز ضرور پوچھیں. ہم ایز اے ڈاکٹر نا سنا ہوتا ہے کہ کچھ ڈاکٹر جو ہیں ان کے ہاتھ میں اللہ کی طرف سے شفا تو اللہ کی طرف سے، ہاں جی. لیکن کہتے ہیں نا یہ کہ فلاں ڈاکٹر پیناڈول بھی دے دے تو اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی. یہ کہنا ٹھیک ہے؟ ہاں یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اللہ کہتے ہیں تعالیٰ کہ کے اللہ تعالیٰ نے اس حکم کے سے، ہاتھ میں شفا. اللہ کے اذن سے شفا ہو گئی یہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کے انسان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں شفا ہے اور بیچ میں اللہ تعالیٰ کو اللہ نہیں. تعالیٰ نے شفا، فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی شفا رکھی. ہاں یہ تو بہت کامن سینٹینس ہے جو کہ عام لوگ بھی کہتے ہیں اور ڈاکٹرز نے بھی یہ بہت کہا جاتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر جو ہے نا اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی شفا رکھی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے تو پھر تو رکھی ہوگی، لیکن صرف انسان کو کریڈٹ دینا صحیح نہیں ہے. یہ کہہ دینا کہ اس کے ہاتھ میں شفا ہے تو اس کے پاس جاؤ، نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے، دیٹ از اوکے اگر یہ کہہ دیں تو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی مختلف لوگوں کے ذریعے کام کرانے ہوتے ہیں، اور اسی کے ذریعے، لوگوں کے ذریعے سے لوگوں کی ہیلپ بھی کرائی جاتی ہے، وسیلہ بنایا جاتا ہے. تو وہ تو ہے کسی کے کلام میں، کسی کے الفاظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اثر ڈالتا ہے. وہ چاہے کچھ بھی کہتا رہے، کسی ایک انسان کو کوئی اثر نہیں ہوگا، دوسرے کو جو ہے وہ اثر ہو جائے گا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. پھر جو ہے کسی انسان کے ذریعے بہت لوگوں تک خیر پہنچتی ہے، کسی انسان کے اندر نہیں ہوتی وہ چیز. تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے والی ذات ہے. ہاں جی، ہاں جی، بالکل بالکل. یہ بالکل کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے ٹریڈ میں بہت اچھے ہیں، کوئی بھی سب کے بارے میں کہہ رہے ہیں بالکل. دس از اوکے، ہاں جی. کی وجہ سے ان کے پاس آ گئی. ایز لانگ ایز دا پرسن ہمسیلف اور ہر سیلف نوز کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. جب خود، کیونکہ دوسروں کے ہم باتوں کو تو کنٹرول نہیں کر سکتے، ہر بندہ ہر ایک چیز ہی کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن مین چیز یہ ہے کہ وہ انسان خود کتنا ہمبل ہے، خود کتنا اللہ کو کریڈٹ دے رہا ہے. جب وہ دے رہا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے. اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نا اپنے بندوں کو کئی دفعہ ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی ایسی چیزیں کرتا ہے، کہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا واقعی ہمبل ہیں، کیا واقعی مجھے ہی کریڈٹ دے رہے ہیں. تو بتایا تھا بہت ہاؤس جاب کے ٹائم پہ کہ وہ ہر پیشنٹ کو کوئی بھی میڈیسن کسی کو بھی بتاتے تھے نا تو شفاء من اللہ ہی بولتے تھے. تو وہ 15 سال سے میری یہ عادت ہے کہ میں ماشاء اللہ. کسی کو بھی کوئی دوائی بتاؤں گا تو میں الشفاء من اللہ ہی خود ہی ایسے پڑھ دیتی ہوں کہ بس اللہ تعالیٰ جو اس کو میں نے بتایا ہے نا اس سے اس کو شفا مل جائے. کتنا اچھا آپ نے یہ کامنٹ شیئر کیا، ماشاء اللہ. دس از امیزنگ. Like I'm going to write this down. Jazakallah khairan kaseera. مطلب this is really really eye opening. Really, because ہم سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن منہ سے اس کو بول کے اس کو وہ کرنا، ریمائنڈ کرانا اپنے آپ کو. this is amazing. Really. یہ بہت اچھی چیز ہے. I think یہ ہمیں اور ڈاکٹر سے بھی شیئر کرنی چاہیے. بہت اچھی ٹپ ہے یہ. بتایا تھا میں اتنے سالوں سے فالو کر رہی ہوں. بہت اچھی ٹپ ہے. ویری نائس. ماشاء اللہ، بارک اللہ. اور کوئی کامنٹ؟ جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.